فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہم کب تک گوشہ نشین رہیں گے مسٹر آرتھر؟ میں نے کہا، گوشہ نشینی ہمارے مسئلے کا حل تو نہیں ہے، یہ وقتی بات ہے۔ میں تمہارے کاغذات بنوانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تم محفوظ طریقے سے عراق سے باہر نکل سکو۔ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے حلیے تو تبدیل کرنے ہی پڑیں گے یا حلیوں کی تبدیلی لازمی ہے۔ میک اپ کا سامان یہاں بھی موجود ہے۔ آج رات تک کسی بھی وقت اپنے حلیے تبدیل کر لو تاکہ کل صبح تک تمہاری تصویریں کھینچی جائیں اور کل ہی سے میں تم دونوں کے لیے کاغذات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دوں۔ اس رات سونے سے قبل ہم دونوں اپنے حلیے تبدیل کر چکے تھے۔ پروگرام کے مطابق صبح آرتھر کو ہمارے کاغذات بنوانے کا کام شروع کرنا تھا، مگر وہ صبح کبھی نہیں آئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد رات کا کھانا بھی ہم نے ایک ساتھ ہی کھایا۔ کھانے کے دوران مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اب ٹارمنڈو نے بھی گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ آرتھر کے انداز میں وہ سختی برقرار نہیں رہ گئی تھی جس کا مظاہرہ اس نے ہم سے ملتے ہی کیا تھا۔ کھانے کے بعد ہم تینوں افراد بے تکلفانہ فضا میں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ آرتھر اس بات کی وجہ سے بہت فکر مند تھا کہ اس کے آدمیوں میں کوئی کالی بھیڑ بھی موجود ہے۔ وہ بار بار اس عزم کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے آرتھر کی نظروں سے زیادہ عرصے بچا نہیں رہ سکے گا۔ ٹارمنڈو بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ ہماری مخبری ہوئی تھی۔ صرف میں اس حقیقت سے واقف تھا کہ کسی مخبر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ آرتھر خود ہی آرمی انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ ہماری یہ نشست رات 12 بجے کے بعد اختتام پذیر ہوئی اور ہم دونوں سونے کے لیے بالائی منزل پر واقع خوابگاہ میں چلے گئے، مگر آرتھر کی خوابگاہ نچلی منزل پر تھی جبکہ اس کا ملازم کمپاؤنڈ میں واقع سرونٹ کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ سونے سے قبل ہم دونوں نے میک اپ کر کے اپنے حلیے کافی حد تک تبدیل کر لیے تھے۔ یہ عارضی میک اپ تھا مگر کافی عرصہ برقرار رہ سکتا تھا۔ ٹارمنڈو تو خیر میک اپ میں تھا مگر مجھے دوہرے میک اپ کے عذاب سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اصل چہرے پر نارمن شیلوف کا ماسک تھا اور اس ماسک پر اپنی اس عارضی حیثیت کا پلاسٹک میک اپ تھا۔ میک اپ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ ٹارمنڈو فوراً ہی سو گیا تھا مگر مجھے سونے میں خاصا وقت لگا۔ ذہن پر بہت سے خیالات کی یلغار تھی۔ ماضی کی یادیں بھی تھیں اور مستقبل کے منصوبے بھی۔ مستقبل جو ہمیشہ بے یقینی کی دھند میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس دھند کے عقب سے کیا برآمد ہوگا۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خیالات کی اس یلغار کے دوران کب نیند کی کوئی ننھی سی کرن پھوٹی تھی اور کب اس نے مجھے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا تھا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ میں سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے چینی کے احساس نے گھیر رکھا تھا۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی جس نے سوتے میں بھی میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایک لمحے کے شاید 1000ویں حصے کے اندر میری نیند کافور ہو گئی اور حواس پوری طرح کام کرنے لگے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہونے پر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ 0 پاور کے نیلے بلب کی مدھم روشنی میں ٹارمنڈو اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، الماریاں بند تھیں، ایئر کنڈیشنز کی خنک سرسراہٹ معمول کے مطابق تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے۔ دیوار گیر گھڑی 3 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں میں پورے کمرے کا جائزہ لے چکا تھا۔ سب کچھ حسب معمول تھا، کہیں کسی گڑبڑ کے آثار نہیں تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ میری چھٹی حص مسلسل کسی خطرے کا اعلان کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اثر نو کمرے کا جائزہ لیا مگر کوئی ایک بات بھی خلاف معمول تلاش نہ کر سکا۔ آخر میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میری چھٹی حص نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس سے قبل بھی بارہا میری چھٹی حص نے مجھے اندیکھے خطرات سے خبردار کیا تھا اور ماضی کے ریکارڈ کے پیش نظر میں اس پر اعتماد کرنے کے لیے مجبور تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کمرے کے اندر موجود ہے یا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، مگر بظاہر کمرے میں میرے اور ٹارمنڈو کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو بیڈ کے نیچے ہو سکتا تھا یا باتھ روم کے اندر۔ باہر سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں سے بھاری اسلحہ چلنے کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ لڑائی بصرہ کے مضافات میں ہو رہی تھی۔
اور اس قسم کے دھماکوں کی آوازیں معمولات میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے انہیں غیر معمولی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ ایئر کنڈیشنز کی سرسراہٹ اور وال کلاک کی ٹک ٹک بھی معمول کی بات تھی۔ ٹارمنڈو سوتے میں خراٹے نہیں لیتا تھا، مگر اس کی گہری گہری سانسیں لینے کی آوازیں بھی میری سماعت سے صاف ٹکرا رہی تھی۔ ایسے میں یہ یقین کر لینا مشکل ہی تھا کہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو اسے بیڈ کے نیچے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہلے جلے بغیر صرف آنکھوں کو گردش دیکھ کر کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اگر کوئی وہاں موجود ہوتا تو میری نظروں سے چھپ نہیں سکتا تھا، اور ایک سوئے ہوئے شخص سے چھپنے کے لیے بیڈ کے نیچے گھسنے کی تک بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ سونے سے قبل میں نے خود اندر سے دروازے کی کنڈی لگائی تھی، کھڑکیاں بھی اندر سے بند کی تھی۔ ایسے میں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اندر سے کوئی چٹخنی کھولی جاتی۔ واحد صورت یہ تھی کہ میرے سونے کے بعد ٹارمنڈو نے کوئی چٹخنی کھول دی ہو، اور یہ بات بھی خاصی ناقابل فہم تھی۔ وہ تو تقریباً فوراً ہی سو گیا تھا، اور مجھے سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنے کم وقفے میں کسی سوئے ہوئے شخص کا اٹھنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ میں بیڈ سے اتر آیا۔ بے چینی کے جس احساس سے میں گزر رہا تھا اس کے پیش نظر سونا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ دوبارہ سونے سے قبل پوری طرح مطمئن ہونا ضروری تھا۔ میں نے سب سے پہلے دیوار گیر الماری کھول کر دیکھی، پھر بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ دونوں جگہ کوئی نہیں تھا۔ میں خود کو احمق محسوس کرنے لگا۔ میں ایک بند کمرے کے اندر کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں کسی کا داخل ہونا ممکن ہی نہیں تھا، مگر میں اپنی اس حص کا کیا کرتا جو بدستور مجھے خطرے کی سگنل دیے چلی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ خطرے کی نوعیت مختلف بھی تو ہو سکتی ہے، مثلاً یہ کہ کوئی مہلک قسم کا کیڑا مکوڑا، سانپ یا بچھو کمرے میں گھس آیا ہو۔ اس خیال سے قدرے اطمینان محسوس ہوا، مگر مکمل اطمینان کرنا ضروری تھا۔ ابھی تک میں نے باتھ روم چیک نہیں کیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں بھی کوئی نہیں ہوگا، اور باتھ روم کا دروازہ کھولنے پر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ ٹارمنڈو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کمرے کی تلاشی لی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری الجھن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خطرے کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہر ممکن باریک بینی سے کمرے کی تلاشی لی، مگر کوئی مثبت نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ کمرے میں کچھ ہوتا تو ملتا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی خطرہ تھا ضرور۔ اب صرف 2 امکانات باقی رہ گئے تھے۔ خطرہ یا تو دروازے کی سمت سے تھا یا پھر کھڑکیوں کی طرف سے۔ کھڑکی کے امکانات زیادہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کھڑکی بیرونی رخ پر کھلتی تھی، اور اگر کوئی اس کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے آسان راستہ کھڑکی والا ہوتا، جہاں کسی قسم کی مزاحمت کے امکانات بہت کم تھے۔ بنگلے کے اندر گھسنا تو شاید ممکن ہی نہ تھا۔ میں نے پہلے کھڑکی کو آزمانے کا فیصلہ کیا، مگر کھڑکی کھولنے کے لیے کمرے کی لائٹ بجھانا ضروری تھا۔ بسرا ان دنوں بلیک آؤٹ کی زد میں تھا۔ 0 پاور کا بلب بجھتے ہی کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ میں اندھیرے میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے نزدیک پہنچ کر پردہ سرکا دیا۔ باہر کی فضا تاریک نہیں تھی۔ قمری مہینے کا 3را ہفتہ چل رہا تھا، اور چاند کی روشنی میں سامنے کی رو میں بنے ہوئے بنگلے دھند میں ڈوبے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کھولنے سے ہلکی سی آواز ابھری تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کھڑکی کھلنے کی آواز کے علاوہ میں نے کوئی اور آواز بھی سنی ہو۔ فوری طور پر یہ تعین کرنا دشوار تھا کہ یہ میرا واہمہ تھا یا حقیقت تھی، تاہم میں نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ اگے ہوئے پھولوں کے پودے نرم ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے، اور گیٹ کے دونوں طرف لگے ہوئے کھجوروں کے تناور درخت گویا سرشاری کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں کسی وہم کا شکار ہو گیا ہوں۔ کھڑکی کھلنے پر جو آواز میں نے سنی تھی، ممکن ہے وہ کسی درخت کے پتوں کی سرسراہٹ رہی ہو۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دوبارہ ایک آواز سنی۔ اس بار آواز بہت واضح تھی۔ نہ صرف واضح تھی بلکہ میں نے اس کی سمت کا تعین بھی کر لیا تھا۔ آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی اور دروازے کی سمت سے آئی تھی۔ میں بڑی تیزی سے پلٹا۔ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا نہیں رہا تھا اور میں بخوبی دیکھ سکتا تھا، خاص طور پر دروازے کا چمکدار ہینڈل جو اب نیچے سے اوپر کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کمرے کے باہر راہداری میں کوئی موجود تھا اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ میرے اور ٹارمنڈو کے علاوہ اس بنگلے میں صرف 2 افراد اور تھے، آرتھر اور اس کا ملازم۔ ان دونوں میں سے کسی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی
کہ اس وقت اور اس طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ بالفرض انہیں ہم دونوں میں سے کسی سے کوئی کام پڑتا تو بھی وہ یہ پراسرار انداز ہرگز اختیار نہ کرتا۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ باہر راہداری میں کون ہے اور اس کمرے تک اس کی رسائی کیوں کر ہوئی؟ آرتھر اور اس کے ملازم کا کیا بنا؟ یہ تمام سوالات اپنی جگہ بے حد اہمیت کے حامل تھے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس شخص سے نمٹا جائے جو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بنگلے کے اندر گھسا ہے تو یقیناً وہ تنہا نہیں ہوگا، اس کے اور بھی ساتھی ہوں گے اور مسلح بھی ہوں گے، جبکہ نہ تو میرے پاس اسلحے کے نام پر کوئی چیز تھی اور نہ ہی ٹارمنڈو کے پاس کچھ تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کے لیے ٹارمنڈو کو اٹھانا ضروری تھا۔ اسے جگائے بغیر دروازہ کھولتا اور فائرنگ ہوتی تو وہ سوتے میں مارا جاتا اور میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ فوری طور پر اس فیصلے پر پہنچ کر میں ٹارمنڈو کے بیڈ کی طرف جھپٹا اور اس کا کاندھا پکڑ کر ہلایا۔ ٹارمنڈو ہڑبڑا کر اٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چونکہ کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی اس لیے فوری طور پر اسے کچھ نظر بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے جسے سن کر باہر موجود شخص یا اشخاص ہوشیار ہو جائیں۔ ٹارمنڈو، یہ میں ہوں نارمن، میں نے جلدی سے سرگوشیانہ آواز میں کہا۔ ہم خطرے میں ہیں، کوئی کمرے کے باہر موجود ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبردار، زور سے کچھ مت بولنا ورنہ وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر شاید نیند اس کے ذہن پر مسلط تھی اور وہ پوری طرح سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ کون دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا۔ آواز ہلکی ہی تھی۔ میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، میں نے اس کا بے وقوفانہ سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھی ہیں مسلح ضرور ہوں گے، ممکن ہے فائرنگ بھی شروع کر دیں۔ تم کو میں نے اسی لیے اٹھایا ہے کہ فائرنگ ہونے کی صورت میں کہیں سوتے میں ہی نہ مارے جاؤ۔ ٹارمنڈو کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس کے حواس پوری طرح کام کرنے لگے۔ دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے نارمن؟ اس نے خوف زدہ سے انداز میں کہا۔ معلوم تو ہو آخر باہر کون ہے اور اس طرح چوری چھپے یہاں کیوں گھسا ہے؟ یہ سراسر حماقت ہوگی۔ باہر کون ہے اور اندر کیوں گھسا ہے یہ معلوم کرنا آرتھر کا درد سر ہے۔ ہم کیوں اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالیں؟ ٹارمنڈو ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرتھر جانے اور اس کا کام جانے، میں تو بالکل ہی غیر متعلق تھا۔ اگر ان لوگوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کیا، مگر میں اپنی متجسس فطرت کا کیا کرتا؟ میرے لیے نچلا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں دروازہ کھول رہا ہوں ٹارمنڈو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹارمنڈو نے پھر احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور اس نے بھی یہ محسوس کر کے کہ اب میں دروازہ کھول ہی دوں گا، بیڈ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ خوفزدہ تھا اور اس کا خوفزدہ ہونا حق بجانب تھا۔ ایک نہتھا شخص کبھی بھی مسلح افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی گرائی اور تیزی سے دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو میں دروازے کے پٹ کی آڑ میں رہوں، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ حالانکہ میں اب بھی باہر راہداری میں کسی کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ میں سانس روکے دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ باہر جو کوئی بھی تھا اسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کمرے میں موجود فرد یا افراد غیر مسلح ہوں گے۔ شاید وہ اسی لیے محتاط تھا۔ ممکن ہے جس طرح میں ان کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا اسی طرح وہ بھی میرے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ یہ تو ایک غیر معمولی بات تھی کہ ہم مسلح نہیں تھے اور ایسے میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا خطرہ بہرحال مول نہیں لے سکتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع نہ میں کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ بات کسی اور کے وہم و گمان میں آ سکتی تھی۔ دروازے کے قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے ہینڈل گھومتے دیکھا اور مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد باہر سے دھیمی آواز کی باتیں کرنے کی آوازیں آئیں اور پھر میں نے ایک سے زائد لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنی جو کمرے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بری طرح بوکھلا گیا۔ ان لوگوں نے بڑی خلاف توقع حرکت کی تھی۔ میں نے جپٹ کر دروازے کے ہینڈل پر زور آزمائی کی، مگر میرا اندازہ درست ہی تھا۔ دروازہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ ٹارمنڈو نے بھی بدلی ہوئی صورتحال محسوس کر لی تھی اور اٹھ کر میرے نزدیک آ گیا تھا۔ کیا بات ہے نارمن؟ اس نے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا ہے، میں نے کہا۔ میری بات سن کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے اور میری طرح اس نے بھی ہینڈل سے زور آزمائی کی جو بے نتیجہ ہی رہی۔ اب کیا ہوگا نارمن؟ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابھی ایک قید سے نکلنے نہیں پائے تھے کہ پھر پھنس گئے۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
وہ کون لوگ تھے اور ہمیں اس طرح کمرے میں بند کر دینے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آرمی انٹیلیجنس والے ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہوں؟ ٹارمنڈو نے کہا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ اگر ان لوگوں کا تعلق آرمی انٹیلیجنس سے ہوتا تو وہ ہمیں یوں چھوڑ کر واپس نہ چلے جاتے، تو پھر آخر وہ لوگ کون تھے اور ہمیں یوں کمرے میں کیوں بند کر گئے؟ جو لوگ بھی ہیں ہمارے دشمن ہیں، دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا۔ یہودیوں کے دشمن میرے تو دوست ہی ہوں گے، مگر میں اپنے اس خیال کا برملا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک یہودی ایجنٹ کے روپ میں جو تھا، یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان لوگوں کا تعلق کسی مقامی جرائم پیشہ گروہ سے ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے، مگر ہم اس امکان پر یقین کرنے کا خطرہ نہیں مول لے سکتے۔ ہمیں تو جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، میں نے کہا، اور کمرے کی کھڑکی بند کر کے پردے کھینچ دیے۔ ٹارمنڈو نے کمرے کی لائٹ جلا دی تھی۔ اگر مجھے 4-5 انچ لمبا کوئی موٹا تار مل جائے تو میں کفل کھولنے کی کوشش کر سکتا ہوں، ٹارمنڈو نے کہا۔ ہماری کل کائنات یہ کمرہ ہے، میں نے جواب دیا۔ مل کر ڈھونڈتے ہیں، اگر یہاں کوئی تار مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کھڑکی کے راستے ہی فرار ہونا پڑے گا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد ہمیں ایک مڑا توڑا سا تار مل گیا اور ٹارمنڈو وہ تار لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تالا کھولنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ دروازہ غیر مکفل ہو گیا ہے نارمن، ٹارمنڈو نے میری طرف مڑ کر کہا۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو بنگلے کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ تو اندازہ ہو، لیکن دروازہ کھولنے سے قبل کمرے کی لائٹ بجھا دینا ضروری ہے۔ سوئچ بورڈ دروازے کے ساتھ ہی دیوار پر نصب تھا۔ میں نے کمرے کی روشنی بجھائی اور ٹارمنڈو کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے نزدیک ہی رہنے کی کوشش کرنا، میں نے اسے کہا۔ ممکن ہے وہ لوگ ابھی تک گئے نہ ہوں، ایک ساتھ رہ کر ہم ایک دوسرے سے بے خبر تو نہیں رہیں گے۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے معاملے میں نے ٹارمنڈو کو آگے رکھا۔ ایک یہودی کے میک اپ میں نامعلوم لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا مجھے گوارا نہیں تھا۔ اگر مرنا ہی ہے تو ایک مسلمان کی جگہ ایک یہودی کیوں نہ مرتا؟ راہداری مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، حالانکہ یہاں سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بلیک آؤٹ کی خلاف ورزی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رات جب ہم سونے کے لیے کمرے میں آئے تھے تو یہاں روشنی تھی، جبکہ اس وقت مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شاید یہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ تھا جو یہاں گھس آئے تھے، وہی یہاں سے جاتے ہوئے روشنی بجھا گئے تھے۔ میں اور ٹارمنڈو آگے پیچھے محتاط انداز میں چلتے ہوئے نیچے جانے والے زینوں تک پہنچے۔ ٹارمنڈو بدستور مجھ سے آگے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ فرار ہو چکے ہیں، خود میرا خیال بھی یہی تھا، لیکن میں محتاط رہنا چاہتا تھا اور یہی احتیاط پسندی میرے کام آ گئی۔ زینوں کے پاس پہنچتے ہی نیچے سے ایک فائر ہوا اور ٹارمنڈو چیخ مار کر گرا۔ میں نے بجلی کسی تیزی سے فرش پر لوٹ لگائی تھی، ورنہ اگلی گولی نے مجھے چاٹ لیا ہوتا۔ یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ لوگ واپس جا چکے ہیں۔ وہ واپس نہیں گئے تھے، معلوم نہیں ان کی تعداد کیا تھی۔ ہم پر فائر کرنے والا بہرحال ایک ہی تھا جو اندھیرے کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ سکا تھا۔ ہم چونکہ متحرک تھے اس لیے وہ ہمیں دیکھ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹارمنڈو بری طرح تڑپ رہا تھا، معلوم نہیں گولی اس کے جسم پر کہاں لگی تھی۔ زخم اگر مہلک نہ ہوتا تب بھی اس کا بچنا مشکل ہی لگتا تھا۔ اس کے جسم سے خون تو بہرحال بہتا ہی رہتا، اس کے لیے طبی امداد کا بندوبست کرنا تو دور کی بات تھی۔ مجھے تو خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ 2 فائروں کے بعد مزید فائر کیے گئے۔ معلوم نہیں وہ کتنے دیدہ دل لوگ تھے کہ انہوں نے سائلنسر تک استعمال کرنے کی زحمت نہیں گوارا کی تھی، یعنی انہیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا۔ مزید فائر انہوں نے محض احتیاطاً ہی کیے تھے، اس لیے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس اسلحہ ہوتا تو ہم نے جوابی فائر ضرور کیے ہوتے، لیکن یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ہم غیر مسلح ہیں، انہوں نے اوپر آنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ وہ فرار ہو رہے ہیں۔ شاید یہاں ان کی آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ صدر دروازے سے باہر نکلے تھے، شاید اسی راستے سے اندر بھی آئے ہوں گے۔ انہوں نے صدر دروازے کو بھی باہر سے مکفل کر دیا تھا۔ میں نے کنجی گھومنے کی آواز صاف سنی تھی۔ اب میرے لیے اس بات پر یقین کرنا دشوار تھا کہ وہ مقامی جرائم پیشہ افراد تھے۔ بات یقیناً کچھ اور تھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ خطرات بڑھ چکے تھے، گولیاں چلنے کی آوازیں دور تک گئی ہوں گی اور اب اس بنگلے میں نہیں رہا جا سکتا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ آرتھر کتنی گہری نیند سو رہا ہے، جو کئی فائر ہونے کے باوجود نہیں اٹھا، اور اس کا وہ ملازم کہاں مر گیا جو آرتھر کے بقول سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے راہداری کی لائٹ جلا دی۔ لائٹ آن ہونے کے باعث نیچے ہال میں بھی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں پورے ہال کا جائزہ لے ڈالا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا، تمام حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔
इस तरफ से मुतमईन होकर मैंने टारमंडो को चेक किया। गोली उसके सीने पर तकरीबन वस्त में लगी थी और वो गशी की कैफियत में था। खून काफी बह चुका था। अब भी अगर उसे फौरी तिबी अमदाद मिल जाती तो उसके बचने के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते थे। गोली दिल से चंद इंच हट कर लगी थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। हर लम्हा इस बात का खतरा था कि कहीं कोई आ ना जाए। फायरिंग की आवाज सुनकर किसी न किसी ने पुलिस को फोन जरूर कर दिया होगा और मैं यहाँ कैद होकर रह गया था। टारमंडो को उसके हाल पर छोड़कर मैं तेजी से निचली मंजिल पर आया और आर्थर के कमरे की तरफ बढ़ा। निचली मंजिल की रोशनियां जलाने पर यह हैरान कुन इंकशाफ हुआ कि कहीं किसी किस्म की अफरा तफरी नजर नहीं आ रही, जैसे वहाँ कोई गैर मामूली वाकया हुआ ही ना हो। आर्थर के कमरे के दरवाजे पर मुझे पहली गैर मामूली अलामत नजर आई। सुर्ख रंग के मार्कर से 2 अदद तिरछी लकीरें खींची गई थी जो एक दूसरे को दरमियान से कता करती हुई गुजर रही थी, यानी सुर्ख रंग से ज़रब का निशान बनाया गया था। मेरे पास इस निशान पर गौर करने की मोहलत नहीं थी, इसलिए मैंने उस निशान को नजरअंदाज करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर मलगजी रोशनी में पूरा कमरा उलट पुलट दिखाई दे रहा था। मैंने कमरे में दाखिल होकर लाइट जला दी और फौरन ही आर्थर के बाहर ना आने की वजह मेरी समझ में आ गई। वो अब कभी खुद से अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह गया था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे कत्ल कर दिया गया था। वक्त जाया किए बगैर मैं आगे बढ़ा और मैंने दीवार में नस्ब उस आहनी सेफ को देखा जो खुला हुआ था। उसकी सफाई कर दी गई थी। मालूम नहीं आर्थर इसमें रकम के अलावा और क्या चीजें रखता होगा। मुझे यकीन था कि वो कुछ खुफिया किस्म के कागजात भी इस सेफ में रखता होगा। बहरहाल अब ना वहाँ कोई रकम थी और ना ही किसी किस्म का कोई कागज था। उस आहनी सेफ के अलावा कमरे की हर चीज तकरीबन उधेड़ डाली गई थी। पुलिस तफ्तीश करती तो उन्हें डाकू करार देती जो लूट मार करके चले गए थे। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और राहदारी में निकल आया। अभी मैं राहदारी में ही था कि मैंने पुलिस कार के सायरन की आवाज सुनी जो तेजी से करीब आती जा रही थी। किसी पड़ोसी ने फोन करके पुलिस को मुतला किया होगा। मेरी रफ्तार में अचानक बहुत तेजी आ गई। मैं कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। टारमंडो के सीने से गाढ़ा गाढ़ा खून उबल रहा था और वो बदस्तूर गशी की कैफियत में था। उसे नजरअंदाज करके मैं अपनी ख्वाबगाह में आया जहां मैंने मकामी करेंसी छोड़ी थी जो आर्थर ने मेरे हवाले की थी। वहीं अलमारी में टारमंडो ने भी अपनी रकम रखी थी। अपने पैसों के अलावा मैंने टारमंडो के पैसे भी जेब में ठूंसे और वापसी के लिए पलट पड़ा।